انہوں نے اپنا نام رکھا اہل حدیث۔ اہل حدیث کا مطلب کیا ہے؟ حدیث پر چلنے والا۔ اس میں یقیناً اہل حدیث بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو میں آخری میں بولنے کا چانس دوں گا، آخری میں بول سکتے ہیں۔ آپ اتنا ہی سوچو، آپ کے جماعت کا نام قرآن حدیث کے مطابق ہے کیا؟ قرآن حدیث کے مطابق ہے؟ نہیں ہے، 100% نہیں ہے۔ اہل حدیث مطلب حدیث پہ چلنے والا۔ تم ایک ایسی آیت دکھا دو جس میں نبی نے کہا ہو کہ میری حدیث پر چلو۔ نبی نے کبھی نہیں کہا میری حدیث پر چلو، نبی نے ہمیشہ کہا میری سنت پہ چلو۔ سبحان اللہ۔ چیز ہے، حدیث الگ چیز۔ اب اس کو میں سمجھاتا ہوں اگزامپل دے کر۔ دیکھو یہ روڈ ہے، یہاں سے رات دن گاڑیاں گزرتی ہیں، سب کو معلوم ہے یہ رستہ ہے، لیکن کوئی ایسی جگہ جہاں سے کوئی ایک دو بار گزرے تو کوئی اس کو راستہ کہے گا؟ نہیں کہے گا۔ جہاں سے کبھی کبھار کوئی ایک دو لوگ گزرے اس پر راستے کا اطلاق نہیں ہوگا۔ جہاں راتوں دن لوگ گزرتے ہوں اسے راستہ کہتے ہیں۔ تو سنت اس راستے کو کہتے ہیں جس پر اللہ کے نبی چلے، چلنے کا حکم دیا، صحابہ چلے، صحابہ نے چلنے کا حکم دیا۔ حدیث جو ہے وہ راستے کے مقابلے میں نہیں ہے۔ حدیث کو راستہ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ نبی نے کبھی نہیں فرمایا کہ میری حدیث پہ چلو۔ سنو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئات شہید۔ جب امت میں فساد ہو، امت میں جھگڑے ہو جائیں تو تم لوگ میری سنت پہ چلنا۔ سبحان اللہ۔ من تمسک بسنتی، نبی نے یہ نہیں کہا من تمسک بحدیثی۔ حدیث الگ چیز ہے، سنت الگ چیز ہے۔ اچھا آج میں حدیث سمجھا دوں گا۔ حدیث چار باتوں کو بولتے ہیں۔ نبی نے جو کچھ کیا سب حدیث، جو کچھ کہا سب حدیث۔ نبی کے سامنے کسی صحابی نے کوئی کام کیا، نبی نے روکا نہیں ٹوکا نہیں، سب حدیث۔ اور نبی کے جو ذاتی اوصاف ہیں، بالے مبارک ایسے تھے، آنکھیں مبارک ایسی تھی، دندان ایسے تھے، فلاں فلاں چیزیں ایسی تھی، آپ کے ہونٹ مبارک ایسے تھے، یہ سب حدیث ہے۔ اب اہل حدیث بننے میں نقصان یہ ہے کہ جن حدیثوں کا حکم ختم ہو گیا ہے ان پر بھی عمل کرنا پڑے گا، جو حدیث نبی کے ساتھ خاص ہے اس پر بھی عمل کرنا پڑے گا۔ اہل حدیث بننے میں یہ نقصان ہے کہ تمام حدیثوں پر عمل کرنا پڑے گا اور تمام حدیثوں پر عمل نہیں ہو سکتا۔ نبی کے اوپر 6 وقت کی نمازیں فرض تھی، یہ حدیث ہے۔ نبی نے 11 مرتبہ شادیاں کی، یہ حدیث ہے۔ اب کون سا مائی کا لال اہل حدیث ہے جو اس حدیث پہ عمل کر کے دکھائے؟ اور نہیں ہے تو اپنے آپ کو اہل حدیث بولنا چھوڑ دیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ دیکھو ہم سنی ہے، سنت پہ چلتے ہیں، اہل حدیث تھوڑی ہے۔ ہم حدیث پہ چلیں گے نہیں، ہم اسی حدیث پر چلیں گے جو سنت کے مطابق ہو۔ حدیث تو بہت ہے، حدیث تو بہت ہے۔ امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں حدیثیں لکھ دی۔ اب میں آپ کو بتاؤں حدیثیں کیسی کیسی ہیں۔ دیکھو صحیح بخاری جس کا درجہ قرآن کے بعد سب سے بڑا ہے، جس کی یہ لوگ ڈینگے ہانکتے دکھاؤ بخاری میں، دکھاؤ بخاری میں، تو اس بخاری میں امام بخاری نے ایک باب باندھا۔ ایک باب میں کئی کئی حدیثیں ہوتی ہیں، اس کو باب کہتے ہیں۔ ایک کتاب ہوتی ہے اس میں کئی کئی باب ہوتے ہیں۔ امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا۔ مولانا یہاں بیٹھے ہیں، آپ لوگ انہی کی لائبریری میں جا کر کتاب دیکھ لو بخاری شریف، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کر استنجا کیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے، اس حدیث میں کسی کا اختلاف ہی نہیں۔ لیکن پھر بھی یہ لوگ بیٹھ کر پیشاب کیوں کرتے ہیں، بیٹھ کر استنجا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ بیٹھ کر استنجا کرنا سنت ہے، کھڑے ہو کر استنجا کرنا حدیث ہے۔ حدیث الگ ہے، سنت الگ ہے۔ حدیث الگ ہے، سنت کہتے ہیں عملی تواتر کو۔ اب آج کے بعد کوئی غیر مقلد اگر بیٹھ کر استنجا کرے تو خدا کی قسم اسے کھڑا کرنا، بولنا تو ایک حدیث ایسی دکھا، صحیح حدیث کہ جس میں اللہ کے نبی نے بیٹھ کر
کر استنجا فرمانے کا حکم دیا ہو اور آپ اسے بخاری کی حدیث دکھانا کہ دیکھو بخاری میں کھڑے ہو کر استنجا کرنے کی حدیث ہے، ارے تم تو جھوٹ موٹ کے اہل حدیث ہو، ان کو سچا اہل حدیث ہم لوگ بنائیں گے، سبحان جب اللہ بیٹھ کر استنجا کریں تو ان کو کھڑا کر دیا کرو۔ اب آپ کے سمجھ میں کیا بات آئی؟ حدیث سمجھنے کے لیے 3 باتیں ضروری ہیں۔ حدیث سمجھنے کے لیے کتنی باتیں ضروری ہیں؟ 3 باتیں اچھے سے سنو۔ نمبر 1، یہ بات نبی نے کہی یا نہیں کہی اس کی گارنٹی کیا؟ تو یہ کام کون کرے گا؟ محدث کرے گا، یہ کام امام بخاری امام مسلم کرے گا۔ سیکنڈ نمبر، اس حدیث کا جو مطلب ہے وہ مطلب ایک ہی ہے یا 2-4 مطلب ہے؟ چونکہ نبی کی ایک بات کے کئی مطلب ہوتے ہیں۔ تھرڈ نمبر پہ، اس حدیث کے مطابق مجھے عمل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ یہ 3 کام حدیث کی تحقیق کے لیے ضروری ہے۔ حدیث کی تحقیق کے لیے 3 باتیں ضروری ہیں۔ نمبر 1، یہ نبی کا فرمان ہے یا نہیں؟ سیکنڈ نمبر پہ، نبی نے جو فرمایا اس میں میں آتا ہوں یا نہیں آتا ہوں؟ تھرڈ نمبر پہ، اس کا جو معنی میں سمجھ رہا ہوں وہی معنی ہے یا کوئی اور معنی ہے؟ یہ 3 باتیں ضروری ہیں۔ تو سنو، امام تم لوگ بخاری کرتے ہو، امام بخاری نے صرف حدیثیں لکھا، بتایا نہیں کہ یہ حدیث کا حکم باقی ہے یا نہیں، یہ حدیث منسوخ ہے یا جاری ہے۔ امام بخاری نے یہ نہیں بتایا اس حدیث کا مطلب کیا ہے۔ وہ محدث تھے، ان کا کام تھا صرف حدیث لکھنا۔ ان کا کام کیا تھا؟ ہر ٹائپ کی حدیث انہوں نے لکھی۔ کھڑے ہو کر نبی نے کبھی پیشاب کیا، امام بخاری تک یہ بات پہنچی، انہوں نے لکھ دیا۔ اب آگے وہ یہ نہیں لکھتے کہ نہیں کرنا چاہیے، ان کا کام ہے صرف حدیث لکھ دینا، ان کا کام تحقیق کرنا نہیں ہے۔ ابھی وہ اس مرتبے کے نہیں ہے جس مرتبے کے امام اعظم ابو حنیفہ۔ سبحان اللہ